بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 102 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 سے لے کر 23 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا فرمایا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو اس طرح سے ملایا، اسی نے دو سمندروں کو اس طرح سے چلایا، یلتقیان کہ وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے، وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ لا یبغیان، اپنی حد سے نہیں بڑھتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اب ان دونوں سمندروں سے جو ہے وہ مونگا اور موتی نکلتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کی جو ہے وہ تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، بجتی ہوئی مٹی سے، جو بجنے والی مٹی ہوتی ہے اس سے پیدا فرمایا ہے، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ خالص آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ صلصال کالفخار، اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو کیچڑ والی وہ چیز ہے جو کیچڑ والی مٹی سے بنائی جائے، جب وہ سوکھ جاتی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ مارنے سے اس کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے، تو اس آواز دینے والی مٹی کو صلصال کالفخار سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جو کہ ابو البشر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو سب سے پہلے ان کا پتلا جو ہے وہ مٹی سے بنایا۔ یہ صرف پہلے مٹی تھی، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے پانی ملایا تو وہ 3 ہو گئی، یعنی کیچڑ والی مٹی بن گئی۔ پھر اس سے پتلا بنایا گیا اور وہ سوکھ گیا تو صلصال ہو گیا، جیسا فخار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چیز جس کو کیچڑ والی مٹی سے بنایا جائے اور اس کے اندر سے آواز آئے، اس کو صلصال کالفخار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جنات کا جو سب سے بڑا جن ہے، جو ان کا باپ ہے، جیسے کہ انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اسی طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے خالص آگ سے پیدا فرمایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جیسے ابو البشر ہیں، اسی طرح جان جو ہے وہ ابو الجن ہے۔ وخلق الجان، جس جان سے مراد وہ ابو الجن ہے، یعنی جنات کا باپ مراد ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ابلیس مراد ہے، جو کہ شیطان ہے، اور یہی تمام جنات کا باپ ہے۔ لہٰذا انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، اور ہر فریق جو ہے اپنے اپنے اصل مادے کی طرف منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس طرح پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا اسی طرح اس کو وجود بخشا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو جو وجود بخشا ہے، یہ بڑی نعمت ہے، جس طرح اور بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس نعمت کا جس طرح کے دیگر نعمتوں کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جو منعم ہے، نعمت کرنے والا ہے، اس کا شکر بجا لایا جائے، اس کا شکر گزار ہوا جائے، اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کی جائے،
اور جو ہے وہ اسی کی عبادت کی جائے. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں فریق جو ہو یعنی جنات بھی اور انسان بھی اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، آگے فرمایا کہ وہی پروردگار ہے دونوں مشرقوں کا بھی اور دونوں مغربوں کا بھی، وہی جو ہے وہ پروردگار ہے. اب تم بتاؤ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے، یعنی کہ اس کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو ذکر کیا اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد قدرت کے مظاہر کو ذکر فرمایا. دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں سے جو ہے وہ مراد یہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اسی طرح چاند بھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تو دونوں مشرقوں سے مراد ان کی طلوع کی جگہ مراد ہے. اور اس طرح دونوں مغرب میں غروب ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ مغربین ہی مراد ہے. اور ان دونوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کے لیے بڑے فوائد رکھے ہیں، بڑی نعمتیں رکھی ہیں. چاند اور سورج کا ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے، ایک اس کی رفتار ان دونوں کی مقرر فرمائی ہے. مشرقین سے یہ طلوع ہوتے ہیں اور مغربین میں جا کر غروب ہو جاتے ہیں. انہی کے طلوع سے اور غروب سے رات اور دن کا ظہور ہوتا ہے، اور دن میں دن کے کام ہوتے ہیں اور رات کے اندر رات کے کام جو ہے وہ ہوتے ہیں. رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے سے بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے بڑے منافع رکھے ہیں. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرقین اور مغربین سے کیا مراد ہے، یعنی دونوں مشرق اور دونوں مغرب، اس بارے میں جو ہے وہ علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ مشرقین سے گرمی اور سردی کے دونوں مشرق اور مغربین سے سردی اور گرمی کے دونوں مغرب مراد ہیں. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرقین سے مشرق الفجر اور مشرق الشفق مراد ہیں، اور مغربین سے مغرب الشمس اور مغرب الشفق مراد ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مرج البحرین یلتقیان کے اندر سمندروں کا تذکرہ فرمایا کہ دونوں سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے ہی جاری فرمایا جو آپس میں ملتے ہیں، یعنی نظروں کے سامنے تو ملتے ہیں، ملے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک قدرتی حجاب ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے اور اپنی جگہ چھوڑ کر وہ دوسرے کی جگہ پر نہیں جاتے. ان دونوں سمندروں میں ایک میٹھا ہے، ایک نمکین ہے، اور اس سے جو ہے وہ انسانوں کو بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ انسان اور جنات کے اوپر ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے. یعنی جو نعمتیں سمندر سے حاصل ہوتی ہیں، ایک کے اندر میٹھا پانی ہے اور ایک کے اندر کھارا اور نمکین پانی ہے، اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان فوائد پر بھی جو ہے وہ انسانوں پر اور جنات کے اوپر شکر بجا لانا لازمی ہے. اسی لیے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جو ہے وہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، آگے فرمایا کہ ان دونوں سمندروں سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں، اور ان دونوں کے منافع بھی جو ہے وہ بالکل واضح ہیں کہ اس سے کیا منافع حاصل ہوتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لہٰذا ان دونوں سے فائدہ اٹھانے والوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازم ہے. اس لیے آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لولو اور مرجان میں کیا فرق ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لولو سے جو ہے وہ مراد چھوٹے موتی ہیں، یعنی جو جسم میں چھوٹے ہوتے ہیں، حجم میں چھوٹے ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں، اور مرجان سے بڑے موتی مراد ہیں. اور اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اس حوالے سے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ مرجان سے سرخ رنگ کے مونگے مراد ہیں، اور لولو چھوٹے اور بڑے دونوں قسم کے موتیوں کو کہا جاتا ہے. تو لہٰذا دونوں قسم کے موتیوں کو یہ لفظ شامل ہے.
मिनहुमा से बाज़ हज़रात ने मुफस्सिरीन ने ये एक एतराज़ नकल किया है कि बाज़ हज़रात ने ये एतराज़ उठाया है कि मोती जो होते हैं वो तो आमतौर पर नमकीन जो पानी होता है, खारा पानी जो होता है, उससे निकलते हैं। तो यहाँ पर यखरुजु मिनहुमा की ज़मीर जिक्र क्यों की, यानी कि दोनों से निकलते हैं, ये क्यों फरमाया, तस्निया की ज़मीर क्यों जिक्र की? तो इसके जो है वो मुतादिद जवाबात दिए गए हैं, जिनमें से एक जवाब ये है कि ये इस मिनहुमा का मतलब उनका मजमुआ मुराद है कि दोनों के मजमुए से जो है वो निकलते हैं, और मजमुए में से ही जो है वो नमकीन समंदर है उससे मुराद है, यानी दोनों के मजमुए में जो नमकीन समंदर है उससे जो है वो मोंगा और मोती निकलते हैं। और बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि मोती निकालने वाले जो लोग होते हैं अमूमन जो है वो नमकीन पानी का रुख करते हैं, नमकीन समंदर का रुख करते हैं, और मीठे समंदर की तरफ से उनकी तवज्जो नहीं जाती, वहां से जो है वो मोती निकालने की तरफ उनका जहन नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर मिनहुमा की ज़मीर जिक्र की है। बहरहाल अल्लाह ताला का ये कलाम बिल्कुल सही है, दोनों के अंदर उनका पाया जाना जो है वो हो सकता है कि दोनों के अंदर वो पाए जाए, जैसे कि नमकीन पानी में पाए जाते हैं, खारे में पाए जाते हैं, इसी तरह जो है वो उसके अंदर भी जो मीठा पानी होता है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जो लोग निकालने वाले होते हैं मोती, वो नमकीन पानी का रुख करते हैं, खारे पानी का रुख करते हैं, और मीठे पानी की तरफ उनका जहन नहीं जाता। लिहाजा इससे जो है पता चलता है कि इंसानों का जो इल्म है वो महदूद है। अल्लाह ताला का जो कलाम है या अल्लाह ताला का जो खालिक है तमाम चीज़ों का, उसका कलाम जो है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। दोनों के अंदर इनका पाया जाना हो सकता है कि दोनों के अंदर पाए जाएं, लेकिन आमतौर पर निकालने वालों का जहन मीठे पानी की तरफ नहीं जाता। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो, खलक़ल इंसाना आदम, अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि इंसान को उसी ने पैदा फरमाया, यानी कि आदम को पैदा फरमाया, मिन सलसालिन तीनिन याबिसिन युस्मउ लहु सलसलतुन ay सौतुन इज़ा नुक़िरा। सलसालिन की तफसीर जो है मुसन्निफ़ फरमा रहे हैं कि जो है वो ऐसी खुश्क मिट्टी से जिसमें आवाज़ थी जब उसको बजाया जाए, इज़ा नुक़िरा जब उसको बजाया जाए। कल फ़ख़्ख़ार वहुवा मा तुबिख़ मिन अत्तीन, फ़ख़्ख़ार उस मिट्टी को कहते हैं जिसको पकाया गया हो। उस मिट्टी से इंसान को, यानी खनकने वाली मिट्टी से, ठेकरे की मिट्टी से अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई। व खलक़ल जान्ना अबल जिन्न व हुवा इब्लीस, मुसन्निफ़ फरमाते हैं जान से मुराद जो है वो अबुल जिन है, जैसे कि इंसानों के अबुल बशर जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, इस तरह जन्नात का जो बाप है वो अबुल जिन है और वो इब्लीस है। मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि वो इब्लीस है, और दूसरा कौल मैंने जिक्र किया कि उससे जो है वो जान वो मुराद है जो कि अबुल जिन है, और वो इब्लीस नहीं है बल्कि अलग है। यहाँ पर मुसन्निफ ने दूसरा कौल जिक्र किया है कि इससे मुराद इब्लीस ही है जो कि तमाम जन्नात का बाप है। मारिजिम मिन नार हुआ लहबुहल खालिसु मिन अद्दुखान, यानी कि खालिस आग से पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने इंसान जन्नात को खालिस आग से पैदा फरमाया। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। रब्बुल मशरिक़ैनि मशरिक़िश शिताई, मुसन्निफ़ फरमाते हैं मशरिक़ैन से जो है वो सर्दियों की मशरक, व मशरिक़िस सैफ़ी, और गर्मियों की मशरक मुराद है। यानी दोनों मशरिकों से मुराद एक गर्मियों की मशरक है और दूसरी सर्दियों की मशरक है। व रब्बुल मग़रिबैन कज़ालिक, और मग़रिबैन से भी इसी तरह मुराद है, वो मशरिक़ैन और मग़रिबैन का परवरदिगार है। यानी जिस तरह मशरिक़ैन से जो है वो मशरिक गर्मियों की और सर्दियों की मुराद है, इसी तरह मग़रिबैन से मग़रिब सर्दी और गर्मी दोनों की मुराद है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। मरजा अरसला, मरजा का माना बयान फरमा दिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही मरजल बहरैनी, दो समुद्रों को चलाया। अल इज़्ब वल मिल्हा, बहरैन से मुराद दो समंदर जो हैं वो एक खारा है और दूसरा मीठा है। यल्तक़ियान, जो आपस में मिलते हैं। फी राइल आइन, यानी कि देखने वालों के सामने जो है वो बज़ाहिर जो है वो आपस में मिलते हैं, उनमें जो है वो मिलाप जो है वो बज़ाहिर देखने में है। बैनहुमा बरज़हुन,
ان دونوں کے درمیان ایک حاجزن ایک آڑ ہے، من قدرتی تعالی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، لا یبغیانی وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، لا یبغی واحد منہما علی الآخر کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، فیختلط بہ کہ وہ خلط ملط ہو جائیں اور آپس میں مل جائیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج بالبناء للمفعول والفاعل، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یخرج جو ہے وہ یہ بنا بر فاعل کے مرفوع ہوگا اور بنا بر مفعول کے جو ہے وہ مجہول ہوگا، یعنی دونوں طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ منہما ان دونوں میں سے، من مجموعہا الصادق باحدہما وہو الملح، مصنف فرماتے ہیں کہ منہما سے اس سے مجموعہ مراد ہے، یعنی کہ ان دونوں کے مجموعے سے جو ہے وہ موتی نکلتے ہیں، یعنی کہ مجموعے کا اطلاق جو ہے وہ ایک پر بھی ہوتا ہے، وہو الملح اور وہ جو ہے وہ نمکین ہے، یعنی کہ ان دونوں کے مجموعے سے موتی نکلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو کھارا ہے اس میں سے موتی نکلتے ہیں۔ اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں ان دونوں میں سے مونگے اور موتی۔ خرز احمر او صغار اللؤلؤ، مصنف فرماتے ہیں کہ لؤلؤ اور مرجان سے مراد جو ہے وہ مرجان سے بڑے سرخ موتی مراد ہیں اور لؤلؤ سے چھوٹے موتی مراد ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں، نمبر 1 مشرقین اور مغربین سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2 لؤلؤ اور مرجان سے کیا مراد ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔